وہ یار یہ بیٹی ہوتی ہیں، میرے حضور نے فرمایا بیٹیاں قیامت کے دن تیرے اور جہنم کے بیچ دیوار بن جائیں، یہ دیوار بنے گی اور تم نے انہیں لاوارث کر دیا، ہم نے انہیں رونے پہ مجبور کر دیا۔ خدا کے واسطے جنہیں بیٹوں پہ ناز ہے کرو بیٹوں پہ ناز، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں، بیٹے نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں۔ وہ ان سے پوچھو جن کے بال سفید ہو گئے، جن کے گھر کے بٹوارے ہو گئے، ایک حویلی میں 6 دیواریں کھڑی ہو گئی، ان سے پوچھو جب بیٹوں نے تمہیں بالکل لاوارث بنا کے چھوڑ دیا اور تمہاری بیٹیوں کو پتا چلا اپنے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی ہے، خدا کی قسم وہ بچے چھوڑ کے دوڑ کے چلی آئی اور رو کے کہتی ابا بھائیوں نے چھوڑ دیا لیکن ابھی بیٹی موجود ہے۔ جب یہ بیٹے دھکے مار کے چھوڑ دیتے تب بیٹیاں آ کے گلے سے لگاتی ہیں۔ وہ ہم نے انہیں کون سا انعام دیا؟ کیا بدلہ دیا ہم نے ان بیٹیوں کو؟ ہم نے یہ بدلہ دیا کہ آج کتنی بہنیں روتی ہیں کہ میرا بھائی چوکھٹ تک نہیں آتا، کتنے باپوں نے جب سے بیٹیوں کو رخصت کیا دروازے تک نہیں گئے، کیوں نہیں گئے بھائی کہ میرے سمدھی سے بنتی نہیں، اور ظالم تیری سمدھی سے نہیں بنتی، تو نے بیٹی کو زندگی میں اپنے یتیم بنا دیا، کبھی اس کے دل کے بھی تو سوچا کر اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ خدا کی قسم بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، جب عید کا چاند نظر آتا ہے نا تو بچے چھت پہ چڑھتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، بیٹی دروازے پہ آیا کرتی ہے چاند، ہاں بیٹی دروازے پہ چاند دیکھنے آتی ہے، بچے کہتے ہیں اماں تم نے کپڑے نہیں پہنے، ماں کہتی بیٹے تمہارا چاند نظر آ گیا ابھی میرا چاند نظر نہیں آیا۔ جانتے ہو بہن اور بیٹی کا چاند کون ہوتا ہے؟ بہن کا چاند بھائی ہوتا ہے اور بیٹی کا چاند باپ ہوتا ہے۔ ہاں دنیا چھت پہ چڑھ کے چاند دیکھتی ہے، بہن بیٹی دروازے پہ آ کے چاند دیکھا کرتی ہے۔ تم عید کے دن نئے کپڑے پہنو گے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہوگے، گاڑی میں چابی لگائی میلے میں نکل گئے اور تیری عید تو ہو گئی، تو نے یاروں سے گلے مل دیا، وہ کیا تجھے اس بہن کی یاد آئی جو اب تک آدھا دن گزر گیا اس نے عید نہیں منائی؟ تجھے اس بیٹی کا خیال آیا جس کے سامنے سب نئے کپڑے پہن کے گھوم گئے لیکن ابھی تک اس کی عید نہیں ہوئی کیونکہ یہ تیسری عید ہے، باپ دروازے تک نہیں آیا؟ اور خدا کے واسطے اگر سمجھیوں سے ناراضی ہے تو اس کی سزا بیٹیوں کو نہ دو، اگر داماد سے ناراضی ہے تو سزا بیٹی کو نہ دے، اور دامادوں سے بھی گزارش کروں گا کسی کی بیٹی کو مجبوری نہ سمجھنا، ہاں کسی کی بیٹی کو مجبوری نہ سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی دے دی تو داماد سر میں کاٹتا ہے، یہاں کاٹ لے کتنا کاٹے گا، خدا کی قسم اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی روئی نہ تو اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا، ہاں آنسو پوچھنے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ خدا را بیٹیوں کا خیال کیا کرو جوانوں، عید کا دن آئے تمہاری مرضی ہے نئے کپڑے پہن کے کسی بھی میلے میں جاؤ، اللہ توفیق دینا تو ایک بار بہن کی چوکھٹ پہ چلے جانا، بہن کے دروازے پہ چلے جانا، وہ بہن تو بہن ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بیوی کو 6000 کا سوٹ لا دے 1 مہینے میں پہن کے میلا کر کے کونے میں پھینک دے گی، بہن کے دروازے پہ 100 روپے کا دوپٹہ لے کے چلا جائے، وہ دیکھے گی سر پہ رکھے گی آنکھوں سے لگائے گی۔ کبھی کبھی تو بہنیں یہ کہہ دیتی اسے سنبھال کے رکھنا، اگر میں مر جاؤں تو میرے کفن کی جگہ میرے بھائی کا دیا ہوا دوپٹہ ضرور دے۔ بہنیں ہوتی ہیں، ہم نے ان کو کون سا سلا دیا؟ ہم نے انہیں لاوارث بنا دیا۔ سچ بتا انہوں نے 18 سال 22 سال تمہارے گھر گزارے، کبھی انہوں نے تم سے روٹی پکانے کی اجرت مانگی؟ بولو مانگی کبھی اجرت؟ تمہارے گھر میں 18 سال تک مزدور بن کے کام کرتی رہی، کبھی تم سے اس کی اجرت مانگی؟ اور کبھی کبھار تم اگر اس کی صفائی کے بعد جوتا پہن کے فرش پہ چل جاتے تھے تو یہ لڑ جاتی کہ تو نے میرا کمرے کا فرش میلا کر دیا، اگر تم چادر سمیٹ دیتے تھے تو کہتی تھی میرے بستر کی چادر سمیٹ دی، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جس دن سے سرخ جوڑا پہن کے گھر سے گئی ہے کسی دن اس نے 2 روپے کی چیز کو کہا یہ میری ہے؟ کبھی اس نے ایک تکیے پہ حق جتایا یہ میرا تھا؟ کبھی اس نے کمرے کو کہا یہ میرا ہے؟ کبھی اس نے زندگی میں اپنا نہیں کہا؟ اگر یہ تیری چوکھٹ پہ آتی بھی ہے نا تو کبھی تیری دولت کے لیے نہیں آتی بلکہ ان یادوں کو دیکھنے آتی ہے جو باپ یادگاریں چھوڑ کے گئے۔ خدا را بیٹیوں کا خیال رکھنا، بیٹیوں کا خیال رکھنا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تم نے دیکھا ہوگا نا اگر کوئی باپ کو گالی دے رہا اور بیٹا گزر کے جا رہا، باپ کو گالی دے رہا کوئی بیٹا گزر کے جا رہا تو بیٹا ایک بار کو کہہ دیتا رہے چل کوئی بات نہیں، اپنے منہ سے ہی تو کہہ رہا ہے مجھے کیا ہوا کہنے دو، لیکن کبھی بیٹیاں باپ کی بڑائی برداشت نہیں کرتی۔ آج جو ہمارے گھروں میں جھگڑے اکثر رہتے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو نا ان کے باپ اور بھائی کی گالیاں دیا کرتے ہیں۔
یاد رکھنا اگر گھر میں سکون چاہتے ہو کبھی عورت کو باپ کا تانا مت دینا، کبھی بھائی کا تانا مت دینا، یہ مر تو سکتی ہے باپ اور بھائی کی برائی برداشت نہیں کر سکتی، بہت اچھے یہ تیرا کھائے گی، تیرے پیسوں کا شوق کرے گی، اپنی زندگی تیرے خرچے پہ گزارے گی، لیکن اگر تیرے منہ سے باپ کے خلاف جملہ نکل گیا نا تو پھر یہ تیرے مقابلے میں آ جائے گی، پوری دنیا ایک طرف اس کا بھائی اور باپ ایک طرف ہوتا ہے، یہ وجہ ہے خدا کی قسم دیکھ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، اللہ اکبر 6 سال کی عمر شریف حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، میں ہر بات حضور کے گھر سے بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سننا ذرا پیارے، ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ گزر کے جا رہی ہے، سن بیٹی کیا ہوا کرتی ہے، جب گزر کے جانے لگی ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے حضرت فاطمہ کو جاتے دیکھا، اس نے حضرت فاطمہ کو چڑھانے کے لیے حضور کے خلاف کوئی جملہ بول دیا، سیدہ فاطمہ بیٹی تھی، عمر شریف 6 سال کی، برداشت نہ کر سکی، ضرور قدم رک گئے، آپ نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی شرم کر، تو جھوٹا ہے، خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے، تو جھوٹا ہے، خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے، 6 سال کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہو تو کہتی تو جھوٹا ہے، خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے، یہ کہہ کے جب آپ آگے بڑھی ابو جہل آگے بڑھا، اس نے حضرت فاطمہ کے تماچا مارا، جیسے حضرت فاطمہ کے تماچا لگا ہے، نبی کی شہزادی روتے ہوئے اپنے باپ کی چوکھٹ پر آئی ہے، تو سن باپ بیٹی کا رشتہ عجیب ہوتا ہے، باپ اگر بیٹی کو غم میں دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، اب جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئی ہے، حضور نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں، سرکار کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، حضور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، یوں بازو پھیلا دیے ہیں، آ فاطمہ میرے سینے سے لگ جا، نبی کی بیٹی دوڑ کر کے آئی ہے، کہا فاطمہ پتا تو صحیح لخت جگر، نور نظر کس وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو آئے ہیں، اے بیٹی پوری زندگی صبر کے سانچے میں گزار دی، کئی دن فاقے کیے ہیں لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے ہیں، بیٹی بتا تو صحیح آج رونے کی وجہ کیا ہے، کہتی ابا جان میں بھی گزر رہی تھی، جس کا نام یہ ہے وہ آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، ابا اس نے مجھے تماچا لگایا ہے، اب ذرا سن باپ بیٹی کے رشتے کو، تم نے تاریخ میں سنا ہوگا، علماء کو بولتے سنا ہوگا، حضور کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، میرے نبی کو جلال نہیں آیا، حضور پہ پتھر مارے گئے، حضور کو جلال نہیں آیا، اوجھری ڈالی گئی ہے، حضور کو جلال نہیں آیا ہے، جنگ میں زخمی کیا گیا ہے لیکن جلال نہیں آیا، حضور پر پانی بند کیا گیا، جلال نہیں آیا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا لیکن جلال نہیں آیا، وہ یار یہ بیٹی کا رشتہ ہے، آج پہلی بار نبوت کی آنکھوں میں جلال کے تیور آئے ہیں، کہا بیٹی نے بتایا تھا ابا جی مجھے ابو جہل نے تماچا لگایا ہے، میرے حضور کی آنکھیں جلال سے سرخ ہو جاتی ہے، کہتی جاؤ بیٹی ابو سفیان سے جا کے کہہ دو کہ ابو جہل سے بات کرے، ورنہ آج مجھے اتنا جلال ہے اگر میں نے ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک ابو جہل کی نسلوں کو دیش کو نابود کر دیا جائے۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، میرے حضور کو کبھی جلال نہیں آیا لیکن جب بیٹی کی بات آ گئی حضور کو بھی جلال آیا، وہ فرمایا جا بیٹی ابو سفیان سے جا کے کہہ کے وہ ابو جہل سے بات کرے، ورنہ اگر وہ نہیں مانا تو فرماتے حضور کہ آج بد دعا کروں گا اور قیامت تک اس کی نسلیں مٹا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ اٹھی، ابو سفیان ایمان نہیں لائے، یہ ذمہ دار علماء کا مجمع ہے، یہ علماء سب کے تاج ہیں میرے، ان سے پوچھئے حضور کے بڑے دشمنوں میں جو ماسٹر مائنڈ دشمن تھے حضور کے، ان میں نام حضرت ابو سفیان کا آتا تھا کہ نہیں؟ کس کا نام آتا تھا؟ حضرت ابو سفیان کا نام آتا تھا ماسٹر مائنڈ دشمنوں میں۔ پوچھو ان علماء سے جتنے ماسٹر مائنڈ دشمن تھے حضور کے جو پلاننگیں کرتے تھے، ان میں سے حضرت ابو سفیان کے علاوہ کسی کو ایمان کی دولت نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی، صرف ابو سفیان کو کیوں ملی؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی وجہ لکھی ہے، سنیں مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت کیوں ملی؟ فرماتے ہیں جب حضور نے کہا بیٹی جا ابو سفیان کے پاس جاؤ، حضرت فاطمہ اٹھی حضرت ابو سفیان کے پاس آئی، ابھی کچھ کہا نہیں، آنکھ میں آنسو تھے، روتا ہوا حضرت فاطمہ کو دیکھا، ابو سفیان آگے بڑھے اور حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھا کے سینے سے لگایا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سن رہے ہیں نا سارے لوگ؟ آگے بڑھے، ابھی کوئی بات حضرت فاطمہ نے نہیں کہی تھی اور حضرت ابو سفیان نے گود میں اٹھا لیا، اٹھا کے کہا بیٹی بات کیا؟ پھر حضرت فاطمہ نے پوری بات بتائی، حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے، یہ یاد رکھنا، اٹھایا گود میں اور لے کے پہنچے ابو جہل کے دروازے پہ،
کون؟ ابو سفیان دوڑ کے آیا، دروازہ کھولا، گود میں حضرت فاطمہ کو دیکھا نا تو شرم سے گردن جھک گئی۔ سنیں یہ کفر کے تیور بھی آپ دیکھیے، جب گود میں دیکھا ابو سفیان کے گردن جھک گئی۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کیوں ابو جہل بتا تو صحیح، ذرا بتا تو صحیح اس بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ہماری دشمنی ہے تو اس کے باپ کے ساتھ ہے، ہمارا جھگڑا اس بچی کے باپ کے ساتھ ہے، بچیوں پہ ظلم ہم کب سے کرنے لگے، بچی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تجھے حیا نہیں آئی اور تجھے پتا نہیں ہے جیسے یہ محمد کی بیٹی ہے ویسے ہماری بھی بیٹی ہے، تو نے ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ جب ابو سفیان یہ کہہ رہے تھے تو شرم سے ابو جہل کی گردن جھکی ہوئی تھی اور کانپ رہا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا بیٹی لگا تماچا اس سے، جتنی زور سے اس نے لگایا تھا اتنی زور سے تماچا لگا، بدلا لے لے۔ جب اتنی بات حضرت ابو سفیان نے کہی ہے، اب حضرت فاطمہ کا جواب سننا، 6 سال کی شہزادی ہے نبی کی، جیسے اتنا سنا ہے چہرہ دیکھا ابو سفیان کا، حضرت فاطمہ کہتی ہے چچا جان میرے باپ نے بدلا لینا نہیں سکھایا ہے، ہمیں تو معاف کرنا سکھایا گیا ہے۔ علامہ مفتی حماد والا صاحب قبلہ حرزہ یوسفی سرزمین نوری بھیا سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ نبی کی بیٹی ہے، کہتی چچا جان ہمارے والد نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا۔ اب ذرا آگے دیکھیے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جب ابو سفیان کہتے ہیں اور ظالم اس بچے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق تجھے کس نے دیا؟ اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ فاطمہ بیٹی مار سے ہی اپنا بدلہ لے لے۔ تب حسین کی امی نے کہا تھا، خاتون جنت نے کہا تھا ہمیں معاف کرنا سکھایا گیا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا گیا۔ جب یہ جواب آپ نے دیا ہے، کہتے سن ظالم تجھے حیا آنی چاہیے، اس بچی کا جگر دے اور اپنا جگر دے، تو نے بچی پہ ہاتھ اٹھا دیا اور اس نے دشمنوں کے سردار کو معاف کر رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کی کلائی پکڑی ہے اور اپنے ہاتھ سے تماچا ابو جہل کے منہ پہ لگایا ہے، جیسی تماچا لگا ہے اب حضرت فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے۔ جب سیدہ مسکرائی ہے، ابو جہل کے دروازے سے ابو سفیان آتے ہیں اور حضور کی چوکھٹ پہ لا کر کے حضرت فاطمہ کو چھوڑا ہے۔ جب گئی تھی تو رو رہی تھی، اب آئی ہے تو مسکرا رہی ہے۔ حضور نے بیٹی کو روتے دیکھا تھا تب بھی رو دیے تھے، اب ہنستا دیکھ رہے ہیں، حضور تب بھی رو دیتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح کیا بنا؟ حضرت فاطمہ نے پورا قصہ سنایا، کہنے لگی ابا جی یوں ہوا، پھر میں نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، کہا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے تو معاف کر دیا تھا، لیکن چچا ابو سفیان نے میری کلائی پکڑ کے ابو جہل کے منہ پہ تماچا لگا دیا۔ اتنا سننا تھا، حضور کی نبوت والی جھولی پھیل جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ آج ابو سفیان نے میری فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ لوٹا دی ہے۔ اے میرے مالک اس وقت تک ابو سفیان کو موت مت دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ اگر بیٹی کو خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے، باپ اگر بیٹی کو دکھ میں دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ہاں باپ بیٹی کو جس حال میں دیکھتا ہے خدا کی قسم کبھی خوشی میں رونے لگ جاتا ہے، کبھی غم میں رونے لگ جاتا ہے۔ یہ بیٹیوں کا جگر ہے، یہ بیٹیوں کا جگر ہے۔ کتنی بیٹیوں کو سسرال میں ستایا جاتا ہے، کتنی بیٹیوں کو رلایا جاتا ہے، کبھی وقت پہ روٹی تک بیٹیوں کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن جانتے ہو جب باپ کے گھر آتی ہے نا تو باپ کو جب دیکھتی ہے تو مسکرانے دور سے شروع کر دیتی ہے تاکہ میرے باپ کو میرے دکھ کا کوئی راز نہ کھل جائے۔ اور باپ کہتا ہے نا بیٹی کیسی گزر رہی ہے؟ کہتی ہے ابا تیرا شکر ہے بڑے اچھے گھر ڈالا ہے، بڑے اچھے گھر ڈالا ہے، جانتی ہے مجھے ٹھوکروں میں روٹی مل رہی ہے، اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک مجھے 4 کالیاں نہیں ملتی، لیکن پھر بھی باپ کہتا ہے نا کیسی گزر رہی ہے، کبھی یہ نہیں کہتی ابا یہ دیکھ میرے کمر پہ نشان مار کے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتی ہے میرا گلا دیکھ یہ گلا پکڑا تھا ناخنوں کے نشان ہے۔ باپ پوچھتا بیٹی کیا حال ہے؟ مسکرا کے کہتی ہے ابا بس بہت خوش ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ جانتی ہے اگر میں نے باپ کو اپنے دکھ کی کہانی سنا دی، اگر ایک رات کی مار کا قصہ باپ کو سنا دیا تو پوری زندگی کبھی باپ چین سے سو نہیں پائے۔
اس لیے بیٹیاں کبھی اپنے دکھ باپ کو بتایا نہیں کرتے. خدا کے واسطے جب بیٹیوں کو کسی کے گھر میں دونا تو بہت سوچ سمجھ کے دینا, بہت سوچ سمجھ کے دینا, آنکھیں بند کر کے مت ڈال دینا. سب سے پہلے یہ دیکھنا جو بیٹی کا ہاتھ تھام رہا ہے یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں. ہاں اگر مصطفیٰ کا وفادار ہوگا تو تیری بیٹی سے بھی وفا کرے گا. اگر کوئی حضور کا نہیں ہو سکتا تو وہ تیری بیٹی کا بھی نہیں ہو سکتا. سوچ سمجھ کے بیٹیوں کو ڈالنا. زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے ان کی. کتنی بیٹیاں گھٹ گھٹ کے مر گئی لیکن کبھی درد باپ سے نہیں بتایا, کبھی راز باپ سے نہیں کھولے, اس لیے کہ میرا باپ دکھ سنے گا تو کبھی چین سے سو نہیں پائے. اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے, یہ کبھی باپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا. اور کبھی آزمانا ہو نا تو آزما لینا, آزمانا ہو تو آزما لینا. خود کتنی بھی بیمار ہو اور اسے پتہ لگ جائے میرے باپ کی طبیعت خراب ہے, آدھی رات کو مصلی بچھاتی ہے, رو کے کہتی ہے اللہ میرا کچھ بھی بنے مگر میرے باپ کی زندگی میں برکتیں دے دینا. عجیب رشتہ باپ کا بیٹی سے ہوتا ہے. خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو رونے پہ مجبور نہ کرنا. میں نے کہا تھا بیٹے مانگو تمہاری مرضی ہے لیکن رب سے بیٹیاں بھی مانگ لینا, اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے مل جاتے ہیں, بیٹیاں نصیبوں سے ملا, بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہے. ورنہ کبھی پردیس سے آؤ میری بات آسمان, ہمیں بیٹوں پہ فخر ہوتا ہے. بیٹوں پہ ہمیں ہو کہ میرے 5 بیٹے اور بیٹیوں کو لوگ کچھ لوگ سب نہیں اگر سب ایسے ہو جائیں تو اسی دن زمین پھٹ جائے. کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں اللہ کرے ہر گھر میں بیٹی کو عزت دی جائے, ہر گھر میں بیٹی کو عزت دی جانی لگے. میری یہ کوشش ہے آج کے بعد کوئی بیٹی, اتنے لوگوں میں بیٹھنے والوں میں کسی کے گھر کوئی بیٹی نہیں رونی چاہیے. یہ میری خواہش ہے. کسی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے. یہ وہ پیغام ہے جو 1400 سال پہلے میرے حضور نے دیا تھا. یہ وہ پیغام دے رہا ہوں جو 1400 سال پہلے میرے حضور نے دیا تھا. وہ کبھی پردیس سے آؤ نہ دیکھنا. اکثر لوگ سفر کرتے ہیں, ہم مسافر لوگ, یہ علماء سفر کرتے رہتے ہیں. ہم جب راتوں میں گھر آتے ہیں نا تو بیوی بھی چادر اوڑھ کے سو سکتی ہے, بیٹا بھی چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے. لیکن اگر بیٹی کو پتہ چل جائے میرا باپ آ رہا ہے, خدا کی قسم آتی رات تک سویا نہیں کرتی ہے. اور کبھی آزمایا نہ ہو نا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لینا. تیری آہٹ پہ سب سے پہلے جو سب آواز آئے گی نا وہ تیری بیٹی کی آواز ہوگی, وہ تیری بیٹی کی آواز ہوگی. اور کبھی بتا تو آیا ہے تھک کے پردیس سے, بیٹی نے تیرے آگے کبھی کھانا ٹھنڈا رکھا ہو, کبھی بتا دے. بیوی کے راج میں تو ٹھنڈا کھا سکتا ہے لیکن بیٹی کے راج میں کبھی ٹھنڈا نہیں کھائے گا, کبھی نہیں کھائے گا. خدا کی قسم جب تو آتا ہے تھک کے گھر میں اگر 20 روٹی ایکسٹرا بنی رکھی ہیں, بیٹی پھر بھی کہتی ہے ابا 5 منٹ تو میں تازہ روٹی بنا. یہ بیٹی کا پیار ہوتا ہے. اور کبھی آزمایا نہ ہو تو آزما لینا. عید کے دن ہوتے ہیں نا, عید کے دن آتے ہیں, آ رہے رمضان شریف کا مہینہ, بیٹا جوتا لے کے کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہاں جیسے حضرت کے بیٹے کے جوتے میرے ویسے ہی جوتے چاہیے مجھے, جیسے ان کے بیٹے نے کپڑے پہنے مجھے ویسے ہی چاہیے. اسے مطلب نہیں باپ کی انکم کیا ہے, یہ کتنی دیر رکشہ چلا کے آیا ہے, اس نے کتنی دیر مزدوری کی ہے, اسے مطلب نہیں, اسے شوق سے مطلب ہوتا ہے. لیکن اگر بیٹی گھر میں ہو, عید کا دن قریب آ جائے, باپ کہتا بیٹی کپڑے نہیں بنائے تو باپ کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کا بیٹی اندازہ لگا کے کہتی ہے ابا نئے کپڑوں کی ضرورت کیا ہے, ابھی پچھلی عید کو جوڑا بنایا تھا, میں نے ایک ہی دن تو پہنا تھا, پرہیز کر لوں گی پھر سے وہ جوڑا نیا ہو جائے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کی غربت کا پورا خیال کرتی ہے. باپ تھک کے آئے نا تو بیٹیاں کبھی گردن میں ہاتھ ڈال کے پوچھتی ہیں میرے باپ بتا تو صحیح آپ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ بیٹی آج پڑوس میں فلاں کی بیٹی کی بارات آئی ہے, میں نے جہیز دیکھا ہے, مجھے افسوس ہے کاش مجھے بھی خدا نے دولت دی ہوتی میں بیٹی کو اتنی جہیز دیتا. اللہ اکبر. تو بیٹیاں رو دیتی ہیں, رو کے کہتی ہے ابا تجھ سے کس نے کہہ دیا بیٹی جہیز لے کے جائے گی, بس خالی ایک جوڑے میں رخصت کر دینا, بس میرے لیے تیری دعائیں کافی ہو جائیں. یہ بیٹی ہوتی ہے. اگر باپ بیٹے کو نا ایک پیسہ زمین کم دے تو بیٹا چھری لے کے گردن پہ کھڑا ہو جاتا ہے, میرے حق کی تم نے ایک پیسہ زمین کیوں ماری. اور خدا کی قسم بیٹیاں کبھی باپ کی آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کرتی ہیں. بیٹی کیا ہوتی ہے, اجازت ہو تو ایک بات اور بتا دوں. تیار ہے نا سارے لوگ, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے.